2 ماہ بعد انٹرویو کب اسٹارٹ ہوگا؟ زیدان تخلو اسٹوڈیو میں داخل ہوتے کلائی پہ بندھی ہوئی گھڑی پر سرسری سے نظر ڈالتے ہوئے بولا۔ جب پروڈیوسر تیزی سے موبائل پر نمبر پریس کرتے اینکر کو فون پر فون ملا رہا تھا۔ میک اپ آرٹسٹ، ڈائریکٹر، ہیلپرز کا سب اٹینشن تھے۔ کیمرہ مین بھی اس پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ علی جو اینکر کے لیے اہم نکات لکھ رہا تھا، شور محسوس کرتا ہے کیمرہ مین سے پوچھ بیٹھا، مس آئمہ نہیں آئی ابھی تک؟ اور ہمارے نئے M.A کا انٹرویو ہے جو MBA سے M.A بنے ہیں۔ عوام کی خواہش اور بھرپور ووٹوں سے منتخب ہوئے۔ چینل کا CEO اور CEO بھی پہنچنے والا تھا۔ ڈائریکٹر نے پروڈیوسر کو مخاطب کیا، آگاہ کیا، یہ چائے لیں صاحب۔ پروڈیوسر نے پیون سے خود چائے لے کر زیدان تخلو کے سامنے پیش کرتے ہوئے بولا۔ پیون کی ٹرالی میں چائے کے نام پر ڈھیر لازمات دیکھے تو شرمندہ ہوا۔ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پلیز یہ سب کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ وہ نہایت آزادانہ انداز میں بولا۔ وہاں موجود سارے اسٹاف نے اسے متعارف نگاہوں سے دیکھا۔ بلا شباب صورت میں جتنا حسین تھا، سیرت میں بھی اعلیٰ ترین تھا۔ اینکر کو فون کر دیا گیا اور وہ تقریباً آنے کو تھی۔ علی M.A صاحب کے جو سوالات لکھے وہ جلدی لاؤ، اینکر بھی بس پہنچنے والی ہے۔ پروڈیوسر کی آواز پہ علی جلدی سے کیبن کی طرف مڑا۔ جی سر، وہ سر ہلاتا اگلے 2 منٹ میں F فائل کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ آئمہ پینٹ کوٹ نیک سخت تیار ہوئے اسٹوڈیو میں پہنچ چکی تھی۔ میک اپ مین اس کے بال بنا رہا تھا۔ علی نے اس کے قریب کھڑے ہو کر مائک سیٹ کیا۔ زیدان تخلو کا لائیو انٹرویو آج جیو نیوز سے براہ راست نشر کیا جا رہا تھا۔ ہنا جلدی آؤ، یہ دیکھو آج زیدان کا انٹرویو ہے۔ غنیہ نے اسے آواز دے کر بلایا۔ وہ غنیہ کی آواز سن کر تیزی سے اس کے پاس آئے۔ جی آپی، بیٹھو یہاں، دیکھو ٹی وی پر پہلی بار زیدان کا انٹرویو آ رہا ہے۔ سب نے انہیں بہت بار کہا تھا انٹرویو کے لیے، مگر انہوں نے سب کو منع کر دیا۔ کہتے تھے کہ پہلے اس قابل بن جاؤں کہ ٹی وی پر آ سکوں تبھی جاؤں گا۔ اتنے دنوں سے ہنا ان کے گھر رہی تھی، مگر کبھی بھی زیدان کا اس سے سامنا نہیں ہوا۔ الیکشن کے سلسلے میں وہ رات کے گھر لوٹا، اس لیے ابھی تک اس سے مٹ بھیڑ نہیں ہو پائی۔ انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ سر، آپ اس شعبے میں کیوں آئے جبکہ آپ کی تعلیمی قابلیت تو MBA ہے؟ مجھے اپنے ملک کے پسماندہ طبقات کے خوشحالی کے لیے کچھ کرنے کا جنون ہے۔ اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہی میں نے اس راہ کا انتخاب کیا۔ وہ ٹھہرے ہوئے بردبار انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کے جواب پر ہی اس سے چینل کی ریٹنگ بلند ترین اونچائیوں کو چھونے لگی۔ سر، آپ کی کامیابی کا سہرا کس کے سر ہے؟ ہمارے معلومات کے مطابق تو آپ کے والدین حیات نہیں۔ اس کے سوال پر تو پہلے زیدان تخلو کی پیشانی کی رگیں ابھری، مگر وہ پھر لمحوں میں خود کو سنبھال گیا۔ میرے دادا جان ہی میری کل کائنات ہے۔ جب سے ہوش سنبھالی انہیں ہی اپنا سب کچھ پایا، اور آج بھی وہی میری والدین کی جگہ میرا سب کچھ ہے، وہ تحمل سے بولا۔ دوسری طرف کو شہباز تخلو ٹی وی لاؤنج میں موجود اپنی نظروں کا اور کان دونوں ٹی وی اسکرین پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔ اپنے لاڈلے پوتے کا جواب سن کر آبدہ ہو گئے اور آنکھوں کے گیلے کونے پر اپنی پوروں سے صاف کرنے لگے، مگر ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ رنگی۔ سر، ہماری اطلاع کے مطابق تو آپ ان کے ساتھ نہیں رہتے اور نہ ہی ان سے ملتے ہیں، ایسا کیوں؟ اس بار اس کا خاندانی غصہ اونت کر گیا، مگر وہ اسکرین پر کوئی تماشا کریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے اس کی ضبط کی تنابیں ٹوٹتیں وہ مٹھیاں بیچ کر خود کو سنبھال گیا۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا، وہ قدی انداز میں ذرا تلخ لہجے میں گویا ہوا۔ آئمہ کا چہرہ سبکی کے حساب سے سرخی مائع کھائی دینے لگا، مگر یہ سب تو اس کی جاب کا حصہ تھا۔ وہ خون کے گھونٹ پیتے ہوئے چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے ہوئے ایک بار پھر سے ہمت مجتمع کر کے بولی۔ سر، آپ عوام کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیں گے؟ میں اپنی عوام کے سروں پہ لٹکتی ہوئی اس مہنگائی کی دیوار کو کاٹ کر پھینک دوں گا۔ جتنا ہو سکے گا ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، انہیں بجلی، پانی جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا، بچوں کی مفت تعلیم کا بندوبست کروں گا۔ خیر، خواب تو بہت سے دیکھ رکھے ہیں، دیکھیں اللہ پاک کتنی مہلت دیتا ہے انہیں پورا کرنے کی۔ سر، آپ اتنے ہینڈسم ہیں، آپ کو تو شوبز میں ہونا چاہیے تھا۔ اینکر نے مسکرا کر ماحول میں چھائی ہوئی گمبھیر صورتحال کے باعث اس سے ہلکا پھلکا کرنا چاہا۔ پہلی بار اس کی ترچھی ہوئی مونچھوں تلے انابی باریک لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ کیمرہ مین نے اس کے چہرے کے پوز کو فوکس کیا، بہت قریب سے دکھایا۔ ہزاروں افراد جو اپنی ٹی وی اسکرین پر اس خوبصورت شہزادے کی سی شان رکھنے والے زیدان تخلو کو دیکھ رہے تھے، پل بھر کو اس کی دلکش مسکراہٹ کے اسیر ہوئے۔ ہر وہ سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ رکھنے والا جب ہلکا سا مسکرائے تو کئی دل دھڑک اٹھے، اور ان دلوں میں ایک دل تو اس کی بیوی غنیہ کا تھا جو دل ہی میں اس کی نظر اتار رہی تھی۔
हिना की नज़रें भी इस मंज़र पर जम गई। सफ़ेद लट्ठे की ब्रांडेड शलवार कमीज़ पर ब्लैक बास्केट पहने कमीज़ के कफ कहने तक मुड़े, नफासत से बाल चैल से सेट किए, कलाई पर महंगी तरीन घड़ी पहने वो अदाए बेनियाजी से सोफे पे टांग जमाए, पूरी आन बान सजाए, अपनी ज़ेयर कर देने वाली पर्सनैलिटी समेत पुरजमान था। बुरी आंखों में कुछ करदने का जुनून हलकोले ले रहा था। खड़ी सुतून नाक सुर्ख सवा सफ़ेद पुरकशिश जासिब नज़र शख्सियत पर खूब जच रही थी। इसने यकदम अपने दिल पे हाथ रखा। अस्तगफिरुल्लाह, इसने जल्दी से अपने दोनों को कानों को हाथ लगाया और शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर ली। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज़। और नहीं, मैं ऐसा कुछ है। अल्लाह ताला आप ही और सर की जोड़ी हमेशा सलामत रखिएगा, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अचानक किसी पूरी नज़र से देखने के लिए। सच्ची अल्लाह मियाँ, बस वैसे ही मुझे अच्छे लगे वो, इसके अलावा मेरे दिल में और कुछ नहीं। वो दिल में अल्लाह ताला से मुखातिब होते हुए सच के दिल से कहने लगी, मैं कभी भी मैं कभी भी इनके सामने ना आई हूँ और ना ही कभी आऊँगी। वो मौसम इरादा करते हुए कमरे की तरफ भागी। अरे हिना, कहाँ जा रही हो? गनिया ने चाहिए हूँ अचानक उठकर जाते हुए देखा तो पीछे से आवाज़ दी, मगर वो अनसुनी करते हुए कमरे में भाग गई। असर की अजान हो चुकी थी। वो बावज़ू हुए चाहे नमाज बिछाए असर की नमाज अदा करने लगी। आखिर में अपने रब से अपने बाबा की मग़फ़िरत की दुआ मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दें अल्लाह ताला, आप तो दिलों के भेद खूब जानते हैं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, जाने क्यों मेरे दिल में वो गलत ख़्याल आया। मुझे माफ़ कर दें अल्लाह ताला, मैं दोबारा कभी ऐसा गुनाह नहीं करूँगी। प्लीज़ अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ एक बार। वो मुसलसल रोते हुए गिड़गिड़ाकर दोनों हाथ फैलाए हुए दुआ मांग रही थी। दिसंबर की सर्द रातों में से एक सर्द रात अपने पर फैला चुकी थी। हर तरफ अंधेरा छाया सकूनत का एक राज था, लेकिन रात के इस पहर एक जगह आबाद थी, या यूं कहें कि वहाँ का दिन ही अभी चढ़ा था। लाहौर की एक मशहूर आबादी में धूरकोटा आबाद था, जहाँ रात के 10 बजे रंगीन महफिलों का आगाज़ हुआ था। दूर दूर से भांत भांत के लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। ये कोटा इसलिए ज़्यादा मशहूर था, इसको चलाने वाली फ़िरोज़ा बाई सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही थी, सब आने वाले की ख्वाहिशात को पूरा करती। दूर से ये कोठा देखने में बिल्कुल एक महल नुमा था। आलीशान पुराने पत्थरों से बनी इमारत, जिसके सामने स्टील के बड़े दो दीवार नुमा दरवाजे थे। इसके अंदर एक बहुत वसी लॉन था, जिसके दोनों तरफ बागीचे में हर तरह के रंगारंग फूल लगे थे। राहगीरी से गुजरकर इस कोठे के बैरूनी दरवाजे पे दो बड़े खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे थे, जिससे गुजर कर लोगों को लगता ये कोई महल ही है। हर तरफ सफ़ेद चमकते मार्बल का काम था। सामने दो बड़ी सीढ़ियाँ, जिन पर सुर्ख मखमली कालीन डाला गया था। मदम चलती बूझती रोशनी ने वहाँ का माहौल खौफनाक बना रखा था। म्यूजिक के सांस पे थरकती हुई हसीनाएं अपने खूबसूरत रंग से वहाँ मौजूद गायकों के दिलों को लुभा रही थी। इनकी रंगनियाँ जलवा अबरूज हुए हाजरीन महफिल को अपने सैर में जकड़े हुए थी। वहाँ मौजूद अफराद मैं नोशी को झूमते हुए सरूर की महफिल में तवाइफों पे जैसे पर पैसे लुटाते हुए इनके साथ बराबर झूम रहे थे। बाहर से आती हुई घुंघरू की आवाज़ों इसके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। वो दोनों कानों पे हाथ रखे खुद को इस अजीब व गरीब माहौल का हिस्सा बनने से कैसे रोक सकती थी। चर की आवाज़ से बोसीदा दरवाज़ा फाह हुआ तो इसे नज़र उठाकर अंदर आने वालों की तरफ देखा। फिरोज़ा बाई एक नए मालदार मुर्गी को घेरे अंदर लाई। बड़ी हो गई है पढ़ाई वढ़ाई, चल अब काम संभाल। वो पान की पीक गर्दन मुड़े एक कोने में फेंकते हुए इस्तेहाई अंदाज में बोली, कितनी दफ़ा कहा मैं काम नहीं करूँगी, फिर क्यों उठाकर हर बार यहाँ चली आती है। ले जा अपने इस उल्लू के पट्टे को भी अपने साथ। वो तेज़ आवाज़ में अपनी जगह से उठकर चिल्लाते हुए बोली, तुझ पर तो पढ़ाई ने भी असर नहीं किया। मैंने तो तुझे इसलिए पढ़ने की इजाज़त दी थी कि तू पढ़ लिख कर अमीरजादों पर अपनी धाक बिठाएगी। तू मुझे दुगनी कमाई करके देगी, मगर तूने तो लुटिया ही डुबो दी। ये लो जी गई भैंस पानी में। वो दोनों हाथों की ताली मारकर हकारत अमेज लहजे में बोली, मुझे ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं, तेरी पढ़ाई पे इतना पैसा लुटाया है, अब इसकी वसूली का वक्त आया है, चल इसे अच्छे से खुश कर। इसे पास खड़े एक आवारा दिखने वाले शख्स को इसकी तरफ दिखलते हुए कहा, देख फ़िरोज़ा भाई, अगर इसकी और अपनी खैरियत चाहती है तो फ़ौरन निकल जाए यहाँ से, वरना आज कसम से तेरा सर फोड़ दूँगी। वो पास पड़ा हुआ गुलदान उठाकर इसकी तरफ भूखी शेरनी बनी लपकी, चल पड़े हट, तू ऐसे नहीं मानेगी ना, आराम से, अब तेरे पर दूसरा हुर्बा आजमाऊँगी। वो धमकी आमेज़ अंदाज में इसे उंगली से वार्न करते हुए बोली,
پڑا لے آج کی رات تیری آخری سکون کی رات ہے، کل تیرا کوئی پکا بندوبست کرتی ہوں۔ تیری ماں تو بڑی شریف تھی، میری ہر بات مانتی تھی، ایک امیر مرغے کو پھنسا کر مجھے خوب مالا مال کر گئی، مگر تو کسی کام کی نہیں۔ دراز قد، پتلی کمر، جاذب نظر، نقوش، کمر پہ جھولتے بالوں کی چٹیا، مگر نخرہ اور غرور حد سے بڑھ کر تھا۔ یہ شاید اس پیشے سے منسلک نہ ہونے پر احتجاجاً رویہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ چل سیٹ، یہاں پہ چھوری تیرے دال نہیں گلے گی، تجھے کوئی اور مال دکھاتی ہوں۔ وہ اسے باہر کا راستہ دکھانے لگی، اور ہاں، وہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی، پھر بولی، میں نے ایک سیٹ سے تیری بات کی ہے، اسے تیری تصویر دکھائی تو وہ مجھے تیرے لیے 50 لاکھ دینے کو تیار ہے۔ کل اس کے آدمی آئیں گے، خود تجھ جیسی سڑیل گھوڑی کو اٹھا کر لے جائیں، دیکھنا کیسے ایک رات میں تیرے کسے کس بل نکالتا۔ کس بل تو میں تیرے نکالوں گی، وہ حلق کے بل، چلائی۔ بس ہفتے کی بات ہے، ایک ہفتے کے بعد 50 لاکھ، ہائے میں تو راتوں رات امیر ہو جاؤں گی۔ یہی سوچتے اس کی بھانجیں خوشی سے کھل اٹھی۔ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو آج رات آرام کر اچھی سے، کل سے تو پھر تو نے نئے کام پر لگنا ہے۔ وہ خباثت چہرے پہ سجائے کمینی ہنسی ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اے راشد، جلدی سے دروازے کو تالا لگا، کئی چڑیا پھور نہ ہو جائے۔ وہ آنکھیں مٹکا کر اسے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے تیز آواز میں بولی۔ فیروزہ بائی کی باتیں سن کر اس کا وجود شعلے کی لپیٹ میں تھا، آنکھوں میں سختی عود آئی تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہی ہوگا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانے کے لیے راستہ تلاشنے لگی۔ ہنا غنیہ کو سہارا دیے کمرے میں چھوڑ کر اب اپنے کمرے کی جانب بڑھی گئی۔ زیدان تو کچھ دیر پہلے کمرے میں جا چکا تھا۔ غنیہ کو کچھ یاد آیا تو لب اپنے آپ مسکرائے تھے۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر جانے کیوں اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتی ہوئے اندر داخل ہوئی تو بے ساختہ نگاہ صوفے پہ بیٹھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے زیدان پہ پڑی، جو ایک ہاتھ میں موبائل تھامے اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں آدھا جلا سگریٹ دبائے ہوئے تھا۔ کمرے میں سگریٹ کی بو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ بے ساختہ غنیہ نے اپنے ناک پر ایک ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کر کے مڑی تھی۔ اب اس کے قدم زیدان کی طرف تھے۔ زیدان اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ غنیہ کو اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر زیدان نے فوراً سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی، جہاں پہلے کہیں سگریٹ راکھ بنی پڑی تھی۔ پھر فوراً اٹھ کر کھڑکی کی جانب بڑھا اور پردے ہٹا کر کھڑکی کھولنے کے بعد وہ دوبارہ موبائل پر نگاہیں جمائے صوفے پہ آ بیٹھا۔ غنیہ اس کی ساری کارروائی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی بار آپ سے کہا ہے اسموکنگ مت کیا کریں، مگر اس بارے میں آپ میری ایک نہیں سنتے، وہ منہ پھلائے خفی سے بولی۔ زیدان موبائل میز پہ رکھتا مکمل طور پر غنیہ کی جانب متوجہ ہوا۔ غنیہ اپنی آنکھیں زیدان کے دلکش چہرے پہ جمائی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، آج مجھ پہ اتنا غور کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ زیدان نے نگاہیں غنیہ کے شفاف چہرے پہ جمائے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں نا جو مجھے آپ کا ساتھ ملا۔ میں نے صرف ایک بار کہا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے اور آپ نے بنا کہے میری بات مان لی، مجھے جو مان دیا اپنے گھر میں، دل میں جو مقام دیا، اس کا قرض میں چاہ کر بھی نہیں اتار پاؤں گی۔ زیدان کا ہاتھ ابھی بھی غنیہ کے ہاتھوں میں تھا۔ زیدان اس کا نرم لمس تقویت پہنچا رہا تھا۔ احسان کس بات کا؟ تم نے میری زندگی میں آ کر اسے آباد کر دیا۔ ایسی فضول باتیں مت سوچا کرو، زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کی کوشش کیا کرو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ پیوں، مگر کبھی کبھی ذہنی تناؤ کا شکار ہوئے اسے اپنا ساتھی بنانا پڑ جاتا ہے۔ کیوں میں آپ کی ساتھی نہیں؟ آپ مجھ سے اپنی ساری پریشانی شیئر کر لیا کریں۔ تم اپنی حالت دیکھو، اس حالت میں تمہیں پریشان کروں؟ میں ہوں نا، خود آپ سنبھال لوں گا، تم بس اپنا خیال رکھو اور ہمارے لٹل چیمپ کا۔ آپ کو کیسے پتہ لٹل چیمپ ہوگا؟ لٹل ڈال بھی تو ہو سکتی ہے، جو بھی ہوگا تو ہمارے وجود کا حصہ ہی نا۔ زیدان اس کے سراپے کو مکمل اپنے احسار میں لیتا بولا تھا، جبکہ غنیہ بے یقینی کے عالم میں اسے تکنے لگی تھی۔ وہ کتنا حسین مرد تھا، کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے اس کا ہم سفر تھا؟ وہ ہمیشہ اس کا نیا روپ دیکھتی تھی جو پہلے سے زیادہ حیران کن ہوتا تھا۔ جبکہ غنیہ کو اپنی جانب تکتا پا کر زیدان نے سوالی انداز میں منہ اچکار کر پوچھا، کیا ہوا غنیہ؟ غنیہ کی ایک دم غیر ہوتی حالت دیکھ کر زیدان پریشان ہوتا ہوا پوچھ رہا تھا، جبکہ غنیہ نفی میں سر ہلاتی اب اس کے بازو سے لگی۔ چہرے پہ درد کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، وہ بوجھل آواز میں بولی۔ زیدان نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں۔ نہیں، ابھی اتنی بھی خراب نہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ بستر پہ آرام کریں، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بستر پہ آیا، پھر کمر کے پیچھے تکیہ رکھ کر اسے ٹیک لگا کر بیٹھنے میں مدد دیتے ہوئے سیدھا ہوا۔ پھر وارڈروب میں سے ایک پیکٹ نکالا، یہ تمہارے لیے۔ اس نے وہ غنیہ کی جانب بڑھایا۔ اس میں کیا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ خود ہی دیکھ لو۔
کنیا نے پیک کھولا تو اس میں بلیک نیٹ کی خوبصورت ترین ساڑی تھی۔ زیدان میرے پاس تو پہلے ہی سے اتنی سادہ ساڑیاں ہیں، آپ کو ساڑی پسند ہے اس لیے میں وہی پہنتی ہوں، مگر اپنی حالت کی وجہ سے یہ کھلے گاؤن پہنے ہوئے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ ابھی پہنو، اسے تم ہماری دوسری ویڈنگ اینیورسری میں پہننا۔ تھینکس، بہت پیاری ہے سچ میں۔ وہ اس پہ ہاتھ پھیر کر مترف انداز میں بولی۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی یارق سماعت تخلق کے ساتھ بزنس میں انوالو ہو گیا تھا، اپنے خاندانی بزنس کو سنبھالنے ان کی مدد کے لیے۔ تو آخر اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ صبح گیا، رات کو تھکا ہارا گھر واپس آتا تھا۔ نور کی بھی اس کی ساتھ ہی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ فی الحال وہ بھی اپنی والدہ نکہت بیگم سے گھرداری سیکھ رہی تھی اور آئے دن نئے تجربات سے مختلف کھانے بنا کر دادا جان شہباز تخلق کو لطف انداز کر رہی تھی۔ وہ ملازمین کے چلے جانے کے بعد کچن سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ بورڈ میں گاڑی رکنے کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں رکے۔ تمہارے لیے پانی لاؤں؟ یارق جو کندھے کے ایک طرف لوٹ ڈالے دو انگلیاں پھنسائے ہوئے ہاتھ میں لیپ ٹاپ والے بیگ تھامے اندر آ رہا تھا۔ نورالعین کو راستے میں ایستا دیکھ کر رکا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرد مہری سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نورالعین دل مسور کر رہ گئی۔ کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ خواہ میرے گلے پڑنے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھا کرو، میں نے مانگا ہے کھانا تم سے؟ وہ بروچکا کر درست لہجے میں بولا، کم دھاڑا زیادہ۔ وہ آنکھیں جھپکواتے 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ وہ سر جھٹک کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نم آنکھوں سے جاتے ہوئے یارق کی پشت کو یاسیت سے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا سوچا تھا اس عید کے موقع پہ وہ یارق کے ساتھ جا کر ڈھیر سی شاپنگ کرے گی، مگر اس کے تو مزاج ہی کچھ مہینوں سے سنورنے زیور تھے، کچھ خواہشیں ایسی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ وہ بے دلی سے دیوار سے ٹیک لگا کر سوچنے لگی۔ کل عید پہ ڈیوٹی پوری دینی ہے۔ فرازم تخلق نے اپنے جونیئر کو مخاطب کیے وہ بولا۔ سر مگر عید والے دن تو، عمر نے منمنا کر التجائی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے کی کوشش کی۔ تم فرازم تخلق کی گھورتی نگاہوں سے خائف ہوتے ہوئے نظریں جھکا گیا اور زبان پہ خاموشی کا پہرا لگا دیا۔ اسے پتہ تھا اگر اب زبان کو بریک نہ لگائے تو یہ زبان وہ کاٹ کر پھینک دے گا۔ وہ اٹینشن ہوئے مؤدب انداز میں کھڑا ہوا۔ جن جگہوں پہ رش ہوتا ہے عید کے موقع پر انہی جگہوں پہ زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں۔ فرازم نے سب کی مختلف جگہوں پہ ڈیوٹی لگا دی۔ عمر تم میرے ساتھ رہو گے، کل ہم بنا یونیفارم کے حلیہ تبدیل کر کے ڈیوٹی نبھائیں گے، ورنہ چور وردی کو دیکھ کر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہم انہیں کھلے عام واردات کرنے کا موقع دیں گے اور پھر اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر چوکا ماریں گے۔ جی سر، عمر نے جھٹ تابعداری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے وضو کیا اور کمرے میں آ کر تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز میں بھی رو رہی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا۔ میرے رب، میرے پروردگار، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں آپ کی گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار، میرے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا، مجھ پہ اپنا رحم فرما دے، میرا ماضی میری زندگی کی سیاہ ورق ہے میرے پروردگار، میں نے ہر روز پلٹتے تھک گئی ہوں، میں تھک گئی ہوں، اے میرے رب میری مدد فرما، میری بخشش فرما، مجھ پہ اپنا رحم فرما۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی، دیر تک اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے وہ اللہ سے بخشش مانگتی رہی، اللہ کی پناہ مانگتی رہی، جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ دروازے پہ ہلکی سی کھڑکی کی آواز سن کر وہ کچی نیند سے جاگی تھی۔ اس کا چہرہ پورا وجود پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی نظر گھڑی پہ پڑی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، گھنگرو کا شور اب بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہا تھا، رقاصاؤں کی اداؤں کو سراتی آوازیں۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، اس کا پورا وجود لرزا رہا تھا۔ وہ کیسے یہاں سے بچنے کے لیے راہ نکالے؟ جب خالہ سلمیٰ کو اندر آتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ سلمیٰ دبے پاؤں سے تالا کھول کر اندر داخل ہوئی۔ خالہ آپ اس وقت؟ وہ حیران کن نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اگر اس منحوس فیروزہ بائی نے دیکھ لے تو آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ خالہ کہا ہے تو خالہ کو اپنا فرض بھی نبھانے دو۔ وہ عمر رسیدہ عورت مشفقانہ انداز میں بولی، تمہاری ماں یاقوت بھی بہت نیک تھی، مگر اس فیروزہ بائی نے اسے مجبور کر دیا یہ اب کرنے پر، اوپر سے تمہارا باپ۔ وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے حقارت آمیز لہجے میں بولی، لہجے میں کڑواہٹ گھلی تھی۔ خالہ آج مجھے سب سچائی جاننی ہے، پلیز بتائیں نا کیا ہوا تھا میری ماں کے ساتھ؟ وہ کرب زدہ آواز میں بولی۔ سلمیٰ نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری باتیں بتائیں جنہیں سن کر وہ اپنا آپ کھو دینے کو تھی۔ یہ رکھ لو، تمہارے باپ کی نشانی ہے، اسی سے تمہیں اپنے باپ کا سراغ مل سکے گا۔ انہوں نے ایک بیش قیمتی انگوٹھی جس میں یاقوت ہی جڑا ہوا تھا اس کی طرف بڑھائی۔
یہ لو ابایا، یہ پہن کر کسی بھی طرح یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ اس نئے سیٹ کے ہاتھ لگو۔ میں نے سنا ہے وہ بہت ظالم و جابر انسان ہے۔ اللہ تمہیں اس کے اور اس کے علاوہ ہر انسان نما درندوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ وہ اسے تہہ دل سے دعا دینے لگی۔ اس نے جلدی سے وہ ابایا زیب تن کیا تھا، پھر اسے نظر بچا کر بڑے سے ہال نما کمرے میں بھانت بھانت کے مرد اور رقص کرتی دو شہزائیں اپنے ہوش ربا حسن سے ہر مرد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ہر مرد اپنی اپنی حوث مٹھانے کو بیٹھا تھا۔ پورے ہال کمرے میں خوبصورتی بکھری پڑی تھی۔ ناچ گانا گھنگرو کی جھنکار پورے ماحول میں گونج رہی تھی۔ روبی اور تارا پاؤں میں گھنگرو پہنے گانے کے بولوں پر مدہوش ایک ایک تال پر بڑے ماہرانہ انداز میں تھرک رہی تھی۔ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئے دونوں وہاں بیٹھے تمام عیاش مردوں کی راتیں رنگین کرنے میں بڑی مہارت سے مصروف تھی۔ بازار حسن کی رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ فیروزہ بائی چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئی تھی۔ سونا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی فیروزہ بائی کے پاس آئی تھی۔ وہ جو بڑے مزے سے وہاں موجود مردوں سے جسم کی نمائش کے ذریعے روبی اور تارا کے اوپر واننے والے نذرانے بٹورنے میں مصروف تھی۔ جب سونا نے آہستہ سے اس کے کان میں آ کے کہا، فیروزہ بائی نے منہ میں خوشبودار پان رکھتے ہوئے اپنے مخصوص شاطرانہ انداز میں سونا سے آنکھ کا اشارہ کر کے بغیر کچھ کہے پوچھا۔ وہ بھاگ گئی۔ فیروزہ بائی کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے اپنے دلال اور غنڈوں کو اس کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا اور سلمیٰ کے دکھائے گئے چور راستے سے آخرکار فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جاتی بار سلمیٰ نے اسے جلملاتی آنکھوں سے دیکھ کر دعا دی۔ آج اس کے پروردگار نے اس کی سن لی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوئے ہر طرف روشنی بکھر چکا تھا۔ سڑک پہ چلتے چلتے اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ تھک کر روڈ کے قریب پتھر میں بیٹھی اور سانسیں ہموار کرنے لگی۔ ایک جگہ نل نظر آیا تو اس کے پاس جا کر پانی سے پیٹ بھرا۔ یوں ہی سڑکیں ناپتے ہوئے اسے دن سے رات ہو چکی تھی۔ جاؤں تو جاؤں کہاں؟ وہ گھنٹوں پر ہاتھ رکھے سوچنے کے انداز میں خود سے بولی۔ رات ایک پارک میں گزارنے کا سوچا، مگر وہاں کے واچ مین نے اسے وہاں سے بھی نکال دیا۔ وہ اس کے وہاں سے جانے کے انتظار میں تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ جنگلے سے چھلانگ لگا کر اندر کود گئی اور ساری رات پارک کے بینچ پر گزار دی۔ رات کو مچھروں نے اس کا برا حال کر دیا اور ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ اگلا دن سارا دن یوں ہی سڑکوں کی خاک جانتے ہوئے گزارا اور رات بھی پھر سے ویسے ہی پارک میں گزاری۔ دوسرے دن بھوک اور کمزوری کے باعث اس کا برا حال تھا۔ شدید بھوک سے آنتیں کلہلہٹ پڑ رہی تھی۔ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اس کے خرافاتی دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اسی پر عمل کرنے کا سوچتی وہ رش والی جگہ پہ پہنچ چکی تھی۔ کئی عورتیں اور لڑکیاں عید کی مناسبت سے سجے سورے ہوئے وہاں سے گزر رہی تھیں۔ ابے رک تیری تو! اس نے سڑک پہ پڑا پتھر اٹھا کر اس کی پشت پر مارا۔ وہ جو ابائے میں ملبوس تازہ مال روڈ پہ داخل ہوتی ایک امیرزادی کا کلچ اس کے شانے سے کھینچ کر بھاگی تھی۔ ایک لفنگا اس کے تعاقب کرنے لگا۔ شرم نہیں آتی تجھے عورت ذات پہ ظلم کرتے ہوئے؟ وہ رکی، پھر موڑی اور پھر پھرتی سے چلتی زبان کے جوہر دکھانے لگی۔ تجھے شرم نہیں چوری کرتے ہوئے؟ تو مجھے کیوں آئے گی؟ لا ادھر دے پرس۔ کیوں باپ کا مال ہے کیا؟ وہ تلخی سے غرائی۔ میرے نہیں تو کون سے تیرے باپ کا مال ہے؟ جلدی دے، اب ان کا ٹائم کھوٹا نہ کر، چل جلدی دے۔ وہ ایک ہاتھ کے اشارے سے اس سے کلچ مانگ رہا تھا۔ کیوں حصہ چاہیے کمینے تجھے؟ میری محنت کی کمائی ایسے کیسے دے دوں تجھے؟ کیا بہن بھی آئی ہے؟ یہ لے، ابھی بتاتی ہوں تجھے حصہ۔ وہ پاؤں میں موجود چپل کا اس کی طرح پورا نشانہ تاک کر کے پھینکتی ہوئی چلائی، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ چپل نشانے پہ لگی بھی یا نہیں۔ اپنا بائے اٹھائے سر پر دوڑ لگا دی۔ شکر ہے کہ نشانہ چوکا۔ وہ دگنی تیزی سے اس کے تعاقب میں دوڑا اور ایک ہی چشمے سے جا لیا۔ اسے تیزی سے ہاتھ میں پکڑا، کلچ ابائے کے اندر شرٹ کے گلے میں گھسایا۔ بڑی محفوظ جگہ تلاش کی چھپانے کی۔ وہ میں نے خیاس نظر سے دیکھتا ہوا کمینے پن کی انتہا کو چھوتا ہوا بولا، اپنے آپ نکال دے، ورنہ میں نکالوں گا تو مجھے بھی مزہ آئے گا اور شاید تو بھی یہی چاہتی ہے۔ وہ آنکھ مار کر بولا۔ شٹ اپ! وہ اس کی بکواس پر چلائی۔ وہ آج کل کے چوروں کو انگریزی بھی آتی ہے؟ تمسخرانہ انداز میں کہا گیا۔ وہ دھپ سے سڑک پر بیٹھی۔ بس ہو گئی اتنی تیری میں! وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے لفرانہ انداز میں بولا۔ بس تو تیری کراؤں گی چھچورے! اور اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھی سے بھر کر اس کی آنکھوں کی طرف کر کے اچھلتے ہوئے نخوت سے بولی۔ ایک دم سے آنکھوں میں بڑی مٹھی سے سارے منظر دھندلا گئے۔ آنکھوں میں ہونے والی درد اور خارش سے نجات پانے کے لیے اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ عمر کدھر مر گیا؟ اس نے پاکٹ میں سے موبائل نکال کر کانسٹیبل عمر کو کال کی۔ جی سر! اس نے جھٹ سے کہا۔ جی سر کے بچے بائک لے کر روڈ کی دوسری طرف پہنچ۔ جی سر بس ابھی آیا۔ اس نے جلدی سے فون پاکٹ میں ڈالا، پھر کوک کا آخری بڑا سا گھونٹ اندر انڈیل کر دکان سے باہر کو بھاگا اور بھاگتا ہوا بائک پر جا بیٹھا۔
یہ سر کو بھی عید کے دن سکون ہے، نہ خود آرام کرتے نہ کسی اور کو عید منانے دیتے ہیں، یہی تو دن ہے چوروں کا، انہیں بھی چوری کر کے عید منانے دے اور مجھے بھی، پر نہ جی۔ وہ چلے دل کے بھولے پھوڑتا ہوا بائک کو کک مار کر اسٹارٹ کرتے ہوئے بیزاری سے بولا، آئیے سر بیٹھیے۔ جیسے ہی فرازام بائک پہ بیٹھا اچھل کر نیچے اترا، بائک کیا دھوپ میں کھڑی کی تھی؟ جی سر، وہ کسی آتے ہوئے دانت نکال کر بولا، جاہل انسان، سارا کچھ جلا ڈالا۔ وہ جل کر تیز آواز میں بولا، گلے میں موجود کرا لگے اسکارف کو کھول کر سیٹ پر بچھایا، پھر اس پہ بیٹھتے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ چل اب۔ عمر نے بائک اسٹارٹ کی۔ سر جان کی امان پاؤں تو ایک بات پوچھوں؟ بولو، اس نے سخت آواز میں کہا۔ سر آج آپ بہت غصے میں، کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، ایک چھٹا بھر کی لڑکی مجھے یعنی ایس پی فرزام تخلق کو چونا لگا گئے، عید الاضحیٰ کے موقع پر مجھے ہی بکرا بنا گئی، بکری کہیں کی۔ ایک دفعہ مل جائے پھر دیکھنا تم، اسی کی قربانی کروں گا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہوا ایک بار پھر سے پیچ و تھاپ کھا کے رہ گیا۔ پہلی بار ہوا تھا کسی لڑکی کو دیکھا جانے کسی کونے میں چھپا اس کا ٹرک پن باہر آیا تھا، اسے یاد کر کے خود ہی ہنسی آئی۔ وہ جو بھاگتے ہوئے ہانپنے لگی تو ایک دکان کے آگے رکی، بھائی کچھ کھانے کو جلدی ڈال دو۔ مگر میڈم جی آپ کیا لیں گی؟ کیا مطلب؟ وہ ذرا تیز آواز میں کمر پہ ہاتھ رکھ کے لڑاکا انداز میں بولی، برگر شورما جو بھی جلدی مل جائے، جلدی دو بس۔ وہ حکم جاری کے سڑک پر نظر دوڑانے لگی۔ ایک عمر رسیدہ عورت شدید گرمی میں اپنی پوسیدہ کپڑوں میں ملبوس ہاتھ پھیلائے مانگ رہی تھی، بہت بھوک لگی ہے صاحب، ایک روٹی کھلا دو۔ وہ ملتجانہ انداز میں ہر گزرتے ہوئے آدمی عورت سے منتیں کر رہی تھی، مگر سب بے حس بنے قریب سے ایسے گزر رہے تھے جیسے کسی نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ بھوک کے باعث کیا حال ہوتا ہے وہ ان 2 دنوں میں بخوبی جان چکی تھی۔ دکاندار سے 2 برگر لیے ہوئے اس عمر رسیدہ عورت کا ہاتھ پکڑے گلی کی ایک نکڑ پر بیٹھی اور چہرے کے اوپر نقاب کو تھوڑا سا سرکا کر کھانے لگی۔ چند لمحے حلق میں اتارے تو بلبلاتی آنتوں کو سکون ملا۔ وہ بوڑھی عورت اس کو دعائیں دینے لگی۔ سامنے بلڈنگ میں کھڑا لڑکا اسے وہاں سے کھڑا گھور رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک اس پر اٹھی تو ایک لوفر کو اپنی طرف متوجہ پا کر تیوریاں چڑھائی۔ لاہور کے مال روڈ پر واقع چمن کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی نظر فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی اس لڑکی پہ پڑی۔ وہی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جن پر گھنی خمدار پلکیں سیاہ فگن تھی، وہی سیاہ عبایا۔ رک یار، فرزام نے عمر کو بائک روکنے کے لیے کہا۔ ایس پی فرزام تخلو عید کے دن حلیہ تبدیل کر کے ایسے ہی چوروں کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ یہ وہی بکری، میرا مطلب لڑکی ہے جس سے مجھے بے وقوف بنایا۔ اس نے پاس پڑا پتھر اٹھا کر اس لوفر لڑکے کی طرف اچھالا جو سیدھا اس کی پیشانی پر لگا۔ اسے کہا توقع تھی اس اچانک حملے کی، وہ تو اسے بھی عام لڑکیوں کی طرح تاڑ رہا تھا، اسے کیا پتہ تھا اس کا پالا کسی شیرنی سے پڑا تھا۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کراتا ہوا ٹیرس سے پیچھے ہوا۔ فرازم تخلو نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا اس لڑکے کے انجام پر۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، مگر جب آہستگی سے آنکھیں کھولی تو وہ دوشیزہ اسے پھر سے چکمہ دیے جانے کہاں روپوش ہو چکی تھی۔ کبھی نہ کبھی تو ہاتھ آؤ گی چھوڑنی، وہ دل میں اس سے مخاطب ہوتے بولا۔ چلو عمر، اس کے اشارے پر عمر نے بائک رش والی جگہ سے نکال کر سڑک پر ڈال دی۔ اب ان کی اگلی منزل فی الحال پولیس اسٹیشن ہی تھا۔ ہینا کچن میں ناشتہ بنوا رہی تھی جبکہ غنیہ اور زیدان ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ زیدان اخبار پکڑے سرخیوں پر نظر دوڑانے میں منہ تھا۔ زیدان، غنیہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کرانے لگی۔ کیا ہوا غنیہ؟ وہ اس کی درد بھری آواز سن کر جھٹ اخبار چھوڑے اس کے طرف متوجہ ہوا۔ وہ مجھے درد ہو رہی ہے، وہ کراتے ہوئے بولی۔ ابھی تو 7 ماہ ہوئے ہیں، پھر جانے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ غنیہ اٹھو، میرے ساتھ فوراً ہاسپٹل چلیں۔ نہیں نہیں زیدان، مجھے ہاسپٹل نہیں جانا، پیر صاحب نے منع کیا تھا کوئی بھی ڈاکٹری علاج کروانے سے یا کوئی بھی میڈیسن لینے سے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ نسیمہ ملازمہ سے کہہ کر زبیدہ دائی کو بلا دیں، وہ آ کر دیکھے۔ غنیہ، اتنی ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود تم کیوں ایسی فرزدہ باتوں پر عمل کر سکتی ہو؟ میں نے اب تک سب تمہاری مانی ہے، مگر اب بات تمہاری جان کی ہے۔ میں تمہیں اس حال میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، فوراً چلو میرے ساتھ، تم سے اہم میرے لیے دوسرا کچھ نہیں، وہ نہایت تکفر سے بولا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کو پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوشش میں تھی کہ وہاں کارنر پر پڑے ہوئے کانچ کے گلاسوں میں سے ایک نیچے گرا۔ باہر سے آتی چھنا کی آواز سن کر ہینا کچن سے باہر نکلی۔ غنیہ درد سے دھوری ہو رہی تھی، وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا آپی؟ وہ حیرت اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا ہو کر بولی۔ اتنی دیر میں زیدان وقت ضائع کیے بنا غنیہ کو بازو میں بھر کر باہر کی جانب بھاگا۔ ہینا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ ڈرائیور ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ اس وقت 8 بجے کا تھا جبکہ ابھی 7 بجے تھا۔
زیدان نے غنیہ کو پچھلی سیٹ پہ لٹایا اور درد سہتے سہتے تقریباً نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ہینا جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر غنیہ کے پاس بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ آپ ہی ہمت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اس کا گال تھپتھپا کر غمزدہ لہجے میں بولی، مگر اسے ہوش بے ہوش دیکھ کر اس کی حفاظت کے لیے عادل کرسی پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ زیدان نے برق رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے قریبی ہسپتال کا رخ کیا۔ آپریشن تھیٹر کی لائٹ جو مسلسل 2 گھنٹے سے جل رہی تھی بند ہوئی تو زیدان جو مسلسل مختلف انداز میں باہر کھڑا تھا وہاں سے باہر نکل کر آتی ہوئی لیڈی ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر بتائیں سب ٹھیک تو ہے نا؟ اتنے کڑے وقت میں بھی وہ چٹان سا مضبوط بنا دل پر جبر کیے کھڑا تھا۔ جسم کا ہر عضو کان بنا کھڑا اس کی بات سننے کا منتظر تھا۔ ڈاکٹر بتائیں غنیہ ٹھیک ہے نا؟ دل میں جو خود کنڈلی مارے بیٹھا تھا آخرکار لبوں پہ مچل اٹھا۔ مقابل کھڑی لیڈی ڈاکٹر کے سپاٹ اور کچھ افسردہ چہرے کو دیکھ کر، آپ کی مسز نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ ڈاکٹر مجھے غنیہ کا بتائیں، وہ بے چینی سے بولا۔ دیکھیں سر پلیز تحمل سے میری بات سنیے گا، یہ جو بھی ہوا اس میں سراسر آپ کی غلطی ہے۔ ڈاکٹر کے اس الزام پر وہ آنکھیں پھاڑے تڑپ کر رہ گیا۔ آپ مجھے صاف صاف بتائیں آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ دراصل آپ لوگوں نے پیشنٹ کا ایک بار بھی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا، اگر ایک بار بھی آپ ان کا چیک اپ کروا لیتے تو ہم آپ کو بتا دیتے کہ ان کے بچے کے ساتھ ساتھ، وہ تھوڑا سا رکی پھر بولی، آپ کو صاف الفاظ میں بتاتی ہوں کہ ایک رسولی بھی پیٹ میں تھی۔ جس طرح بیبی کی گروتھ ہو رہی تھی اس رسولی کی بھی گروتھ ہوتی گئی، اگر آپ وقت رہتے اس کا علاج کروا لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ ڈاکٹر کی اس بات پہ اس کا دل ایک بار سکڑ کر پھر پھیلا۔ آپ کے بچے کو تو ہم نے بچا لیا مگر آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری، ہم آپ کی مسز کو نہیں بچا پائے۔ رسولی کے پھٹ جانے کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ آپ کا بیبی پری میچور ہے، نرسری میں ہے، اسے ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوگی۔ زدان کی آنکھوں میں ملال ہلکلے لے رہا تھا، پوری آنکھیں سرخی مائل دکھائی دیتے ہوئے اس کی اندرونی توڑ پھوڑ اذیت کی گواہی دے رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں بوس کیے وہ نیچے چمکتے ماربل کو گھور رہا تھا۔ ذہن میں جس قدر جھگڑ چل رہے تھے اس کے بالکل برعکس وہ ہارے ہوئے جواری کے مانند خاموش سا تھا، باریک لب ایک دوسرے میں سختی سے بھیجے ہوئے تھا۔ آج اس نے اپنی متاع حیات، اپنی شریک حیات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ کتنا مختصر تھا یہ ساتھ مگر ہمیشہ یاد رہ جانے والا۔ ابھی تک وہ ناقابل یقین تھا، گو موکی کی افیت میں مبتلا۔ کیا سچ میں ایسا ہو چکا ہے؟ دل اس سچ کو ماننے سے انکاری تھا۔ وہ آفس سے واپس آئے تو پورچ میں گاڑی کھڑی تھی جسے وہ پہچان چکا تھا کہ فرزام بھی آ چکا ہے۔ لاؤنج میں ہی سب موجود تھے، ایک صوفے پہ اس کے سماعت چاچو اور نگہت بیگم بیٹھے تھے جبکہ دوسرے ڈبل سینٹر صوفے پہ اس کے شہباز تقلو اور فرزام بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ نور العین اس وقت کچن میں ملازم کی ہیلپ کے ساتھ ساتھ دنیا جہاں کی باتیں بھی کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے زور سے سب کو مشترکہ سلام کیا جس کا سب نے اکٹھے ہی جواب بھی دیا۔ آج سب ابھی تک جاگ رہے، خیر تو ہے؟ یارق نے حیرانی سے کہا۔ آج ویکینڈ ہے، اسے سوچا کیوں نہ مل کر ڈنر کریں، تمہارا انتظار کر رہے تھے، شہباز تخلل نے کہا۔ جی ٹھیک ہے دادا جان، وہ لہجے میں نرمی لائے ہوئے بولا۔ یارق بیٹا پہلے فریش ہو جاؤ، جا کے پھر ڈنر کے بعد باتیں کریں گے، نگہت بیگم نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا، اس کے کمرے میں بھی ویسا ہی سناٹا اور وحشت تھی جیسے اس کے دل میں تھی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر آیا تب تک سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے اب چکے فرزام کی دائیں طرف تھی جبکہ اس کے بالکل سامنے نور العین بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی نگہت بیگم بیٹھی تھی۔ نور العین نے بریانی کی پلیٹ اس کے آگے کی کیونکہ یارق کی فیورٹ تھی۔ یارق نے اسے نظر انداز کیے، سامنے موجود بھنڈی والا باؤل اٹھا کر پلیٹ میں تھوڑا سا بھنڈی کا سالن نکالا اور ہاٹ پلیٹ سے اس وقت روٹی نکال کر چہرے جھکائے بے دلی سے کھانے لگا۔ فرزام نے نور کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ دیکھا، نور کا بوجھا ہوا چہرہ دیکھ کر فرزام نے اسے آنکھوں کے اشارے سے اسے تسلی دی۔ سب جانتے تھے کہ یارق کو بھنڈی بالکل بھی پسند نہیں، سب نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے منہ کے زاویے صاف واضح تھے کہ وہ خود پر جبر کیے کیسے کھا رہا تھا۔ یارق یہ تو تمہیں پسند نہیں؟ فرزان نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اور بہن کو بھی ہرٹ کر دیا، اس نے خاص تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بریانی بنائی تھی۔ بہن لفظ سن کر نور العین کو اچھا لگا، وہ بری طرح سے کھانسنے لگی۔ بھائی کئی بار ایسی بہت سی چیزیں کھانی پڑ جاتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، میں ہر چیز کا یوز ٹو ہونا چاہتا ہوں، وہ سرد مہری سے بولا۔ آدھی روٹی بھی نہیں کھائی گئی، پانی کا پورا گلاس گھٹا اپنے اندر انڈیل کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ سوری ایوری ون، پلیز ڈونٹ مائنڈ، مجھے آفس کی ایک ضرور پریزنٹیشن تیار کرنی ہے، پھر ملاقات ہوگی، یارق نے روکھے انداز میں کہا۔ یارق صبح چھٹی ہے، صبح کر لینا، ابھی بیٹھو ہمارے ساتھ۔ ہر وقت مسکراتے رہنے والا یارق کا ایک دم سے سنجیدہ ہونا سب کو بری طرح کھل رہا تھا۔